أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف احسانات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان خصوصیات سے نوازا جو عام آدمی کے لیے نہیں تھی۔ یہ جو ماقبل کی آیات ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک، ان آیات کے اندر ہم نے کل پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں بھی آپ کے نکاح کے اندر ہیں، جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہے، وہ سب کی سب ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں۔ نمبر دو، وہ عورتیں جو آپ کو بطور مال غنیمت کے ملی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور نمبر تین، وہ عورتیں جو آپ کے رشتہ داروں میں سے تو ہیں، لیکن شرط یہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، تو وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں مطلقاً۔ یہ جو چار رشتے گنوائے گئے تھے، مطلقاً ان رشتہ داروں کی جو بیٹے ہیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھی شرط، چوتھا یہ تھا، کیا نام ہے، کہ کوئی ایسی مومنہ عورت جو اپنے آپ کو بغیر کسی مہر کے آپ کے حوالے کر دے، یعنی اس کو وہ مہر نہ لے، اور اللہ کے نبی بھی اس کو پسند کرنا چاہتے ہوں اور اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں، تو وہ عورت بھی بغیر مہر کے جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ آگے فرمایا تھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالصتاً یہ آپ کے لیے حکم ہے، عام مومنین کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا تھا کہ جو عام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے کہ ان کے ازواج پر جو ہے کچھ نہ کچھ، اس کا مطلب یہ کہ کچھ مقرر کرنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرضنا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مقرر کیا ہے، تو یہاں پر مراد مہر ہے، کہ مہر مقرر کیا ہے، کہ یعنی جب بھی کوئی آدمی جو ہے وہ نکاح کرے کسی عورت کے ساتھ، تو وہ جو ہے اس کو اس کا مہر عطا کرے، اور اس کا وہ مہر جو ہے وہ اس کے اوپر دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر ان آیات سے جو ہے ہم آگے جو اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس آیات میں ذکر فرما رہے ہیں، تو آج ہم جو ہے یہاں سے ان کو پڑھیں گے۔ ترجی من تشاء منہن فتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن۔ ان آیات کے اندر اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجی من تشاء منہن، ترجی کا مطلب ہوتا ہے جس کو تو پیچھے کر دے یا جس کو تو مؤخر کر دے، ٹھیک ہے۔ ترجی من تشاء، جس کو تو مؤخر کر دے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیوی کو بھی تو مؤخر کرنا چاہتا ہے، منہن، ان میں سے، وتؤوی، اور جس کو تو جگہ دیتا ہے، الیکا، اپنے پاس، من تشاء، جس کے بارے میں تو چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو جتنی بھی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر ساری کی ساری مثالیں آپ جو ہے ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا مختلف بیویوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار تھا۔ تو یہاں پر یہ جو ترجی من تشاء منہن، یہاں پر یہ باری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ
ایک ایک عورت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ایک ایک عورت کے پاس جو ہے وہ رات گزارے، کیونکہ عام آدمیوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر اس کی 4 شادیاں ہیں تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ برابری ضروری ہے۔ تمام بیویوں کو جو ہے وہ حقوق جو ہے نفقے کے اعتبار سے بھی برابر برابر ادا کرنے چاہیے، اور جو ان کے حقوق ہیں ازواجی تعلق اس کے بارے میں باری کے بارے میں، تو وہ بھی سب بیویوں کا جو ہے برابری کا حق بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں تھا۔ اس آیت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اختیار ہے کہ یہ جو آپ کی بیویاں، ان میں سے جس کو آپ زیادہ رہنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی باری آج تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ اگر آپ اس کی باری کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے، اور جس کی باری نہیں تھی تو اگر آپ اس کی باری کو آج اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اختیار ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے یہ اس کا ذکر کیا گیا۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جس کو تو جی لگا کر چاہتا ہے، اور جس کے بارے میں تو چاہتا ہے یا جس کو تو جی لگا کر چاہتا ہے، ممن وہ ازلتا جس کو تو نے کنارے لگا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ایسی بیوی جس کو آپ نے پہلے طلاق دے دی تھی، ٹھیک ہے، ازلتا کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ نے کنارے لگا لیا تھا، الگ کر دیا تھا، تو اگر تو اس کو دوبارہ چاہتا ہے تو فلا جناح علیک، پس آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے یہ کہ ٹھنڈی رہیں اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین، اور وہ راضی ہوں، بما آتیتہن کلہن، جو بھی آپ ان سب کو عطا کرے وہ اس کے اوپر راضی ہوں۔ بظاہر یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو کیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے نا انصافی کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ایک کیا نام ہے جس کی باری بنتی ہے اس کی باری کی جگہ جو ہے کیا نام ہے کسی اور کی کیا نام ہے باری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ جو لفظ ذکر کیا ہے تو یہاں پر تو وہ کیسے غمگین نہیں ہوں گی؟ یہاں پر تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ غمگین بھی نہ ہوں اور راضی بھی ہوں، اور جو آپ ان کو عطا کرتے ہیں اس کے اوپر وہ خوش بھی ہوں، اس کے اوپر وہ راضی بھی ہوں، اور وہ غمگین بھی نہ ہوں۔ تو بظاہر تو ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کی باری ہے، اگر اس کو اس باری کے اندر ٹائم نہیں دیا جا رہا تو وہ کیسے کیا نام ہے راضی ہوگی؟ وہ تو کیا نام ہے ناخوش ہوگی، غمگین ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ولا یحزن، کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوں گی اور وہ راضی بھی ہوں گی؟ تو اس کا جواب مفسرین حضرات نے یہ دیا ہے کہ بندہ ناراض اس سے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کیا نام ہے حقوق واجب ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ جس مردی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو۔ تو ان بیویوں کا ان کے اوپر کیا نام ہے وہ لازم نہیں تھا کہ حقوق جو ہے وہ لازم نہیں تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے جتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گزار لیں، وہ اسی کے اوپر خوش ہوں گی اور اسی کے اوپر راضی ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی۔ جی سید سہیل بخاری صاحب، آپ کو سمجھ آئے؟ جی استاد محترم، آ رہا ہے جی سمجھ۔ جی آگے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے، یعنی تحمل کرنے والا بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سارے احکامات تھے، تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب بس، جتنی عورتیں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، اس کے بعد جو ہے
آپ جو ہے اس کے بعد یعنی جو احکام آپ کے اوپر اب نازل ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے نہ تو آپ جو ہے کسی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری سے شادی کر لیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی اور نکاح کر سکتے ہیں، بس آپ کے لیے یہی ہے۔ اب اسے میں ترجمہ سن لیں آپ، پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ کرتے ہیں۔ آگے لا یحل لکا، حلال نہیں ہے آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد، اس کے بعد، یعنی بعد اس کے آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے کوئی اور عورت، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی یہ کہ آپ ان کو تبدیل کریں، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں، من ازواج میں سے، ولو آجبکا، اگرچہ، ولو آجبکا، اگرچہ حسن ہننا، اس کی جو کوئی دوسری عورت، یعنی اگرچہ وہ آپ کو اس کا حسن یا اس کی خوبصورتی اگرچہ آپ کو وہ بھلی ہی کیوں نہ لگے، تب بھی آپ کے لیے اختیار نہیں ہے۔ اب جو آپ کے نکاح میں آ چکے ہیں بس اسی کے اوپر اکتفا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اب ان بیویوں کو طلاق دے کر کسی اور بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت یمینک، مگر جس کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو لونڈیاں آپ کو بطور مال غنیمت کے ملی ہیں، آپ ان کو تو کیا نام ہے اختیار کر سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیوں ذکر کیا گیا کہ ولا ان تبدل بہن من ازواج؟ یہ پارہ جب شروع ہو رہا تھا، یہ 22واں پارہ، اس کی آخری آیت اور اس کی پہلی آیت کے اندر جو ہے ہم نے ان ازواج مطہرات کے دو حکم پڑھے تھے۔ ایک حکم یہ تھا کہ اگر یہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ دنیا کی خواہش رکھتی ہیں، دنیا کا ارادہ رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے۔ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اطاعت کرتی ہیں تو ہم اس کی جو اجر ہے اس کو بھی دگنا کر دیں گے۔ تو یہاں پر شاید اس وجہ سے اللہ رب العزت، مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، کیونکہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، وہ جتنا نفقہ یا جتنا خرچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینا چاہتے تھے، جو انہوں نے زیادتی کا مطالبہ کیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ کی کیا نام ہے زوجیت کے اندر رہنا چاہتی ہیں، ہم جو ہے دوبارہ آپ سے نفقے کا مطالبہ نہیں کریں گی۔ اگر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے، پھر تو ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر وعدہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نبی کی زوجیت کے اندر رہیں گی تو آپ کو کیا نام ہے دگنا دیا جائے گا اگر آپ نبی کی اطاعت کریں گی۔ تو وہاں پر تو انہوں نے اطاعت کی ہے کہ انہوں نے جو ہے کیا نام ہے کم نفقے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوں، انہوں نے زیادتی کا جو مطالبہ تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اگر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں اور کوئی اور بیوی سے شادی کر لیں کسی اور عورت سے، تو یہ جو ہے پھر ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ اس وجہ سے شاید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد فرمایا کہ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ رقیب ہے۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگہبان ہے، ہر چیز کے اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ نگہبان ہے۔ اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہ ہے معاشرت کے بارے میں، یہ آیات جو ہے آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیات ہیں یہ ایسے موقع کے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دعوت دی تھی، اور دعوت کے بدلے جو ہے یہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یا میں آپ کو جلدی سے بیان کر دیتا ہوں، تو پھر جو ہے آپ ریکارڈنگ سن کر لکھ لینا کہ یہ جو آیات ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ان آیات کے اندر وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو یہ اس وقت دعوت دی کہ جب یہ جو پیچھے آپ نے حضرت زینب کا قصہ پڑھا ہے کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو
क्या नाम है तलाक दी थी, और उसके बाद अल्लाह ने हजरत ज़ैनब का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह फरमाया। तो फरमाया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साहब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को एक दावत के लिए बुलाया। गालिबन वो वलीमे की दावत थी या वैसे कोई दावत थी। तो साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जो है वहां पर आए, और उन्होंने पहली बात तो यहाँ पर ये समझाई जा रही है कि खाने से खाना जब पक जाए फिर जाना चाहिए, उससे पहले जाकर खाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ पर ये फरमाई जा रही है कि जब खाना खा चुको तो उसके बाद जो है तुम फजूल में और आपस में बैठे हुए गप्पे लगाना या क्या नाम है ये बातें करना, ये जो है मुनासिब नहीं है। तो आप जो है वहां से उठ कर चले। तो ये साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने खाना जब खा लिया तो उसके बाद ये क्या नाम है कुछ बातें शातें करने लगे, जिस तरह हमारे मुआशरे में चलता है, गपशप होती है। तो इस तरह ये साहब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल के अंदर तो ये नागवार गुजरता था, लेकिन ये साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि घर में आए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हया महसूस करते थे कि ये मेरे घर में आए हुए हैं और मैं इनको किस तरह कहूँ कि तुम चले जाओ। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने तो हया की है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हक बात के अंदर हया नहीं फरमाते। तो इन आयत के अंदर ये जो है ये क्या नाम है ये वाकयात ये क्या नाम है मुआशरत के बारे में कुछ उसूल समझाए जा रहे हैं। तो आप जरा इसको जरा तवज्जो के साथ सुने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, या ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, तुम दाखिल मत हो जाओ बुयूतन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के अंदर जो है तुम ऐसे दाखिल न हो, यानी बगैर बिन बुलाए वैसे चले जाओ, वैसे नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक उसूल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब, लेकिन ये तमाम जो आम मुसलमान है सबके लिए कि बिन बुलाए जो है वो किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इल्ला अन युज़ना लकुम इला तुआमिन, मगर ये कि वो आपको बुलाएं, मगर ये कि वो आपको बुलाएं। युज़ना का मतलब यहाँ पर दावत देना के माना में आता है, बुलाने के माने में आता है। इला तुआमिन, खाने की तरह, जब खाने की तरह वो तुमको बुलाएं तो कब जाना चाहिए? गैर नाज़िरीना इनाहु, पकने का इंतजार न करना चाहिए, यानी पहले पहले जाकर बैठकर और टिकट की आंखों के साथ लगाकर बैठ जाना कि खाना बस पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है, बस मैं आ गया हूँ, खाना पक रहा है। तो ये खाने से पहले गैर नाज़िरीना, बगैर देखे इनाहू उसके पकने को, यानी उसके इंतजार, उसके पकने का इंतजार न किया जाए। क्या मतलब? यानी जब खाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए फिर चले जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा ये बात यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि वलाकिन इज़ा दुईतुम, लेकिन जब तुमको वो दावत दें, जब वो तुमको बुलाएं, पहली बात ये कि बगैर बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर अगली बात ये फरमा रहे हैं कि अगर आपको वो इजाज़त दे भी दें तो फिर जो है उस वक़्त जाना चाहिए जब खाना मुकम्मल तैयार हो जाए, तो फिर उस वक़्त जाना चाहिए। उसके बाद आगे फरमाया कि लेकिन जब वो तुमको दावत दें, फदखुलू, बस तुम दाखिल हो जाओ, फ़इज़ा तुइमतुम, बस जब तुम खाना खा चुको, फंतशिरू, पस मुंतशिर हो जाओ, फैल जाओ, वापस घरों को चले जाओ। मतलब ये कि फंतशिरू का मतलब होता है मुंतशिर हो जाओ। मुराद ये है कि तुम वापस अपने अपने घरों को लौट जाओ, या जहां से तुम आए हो दावत के लिए तुम अपनी अपनी जगह को वापस लौट जाओ। वला मुस्तानिसीन अली हदीस, जी लगाकर बातें न करो। ठीक है, जी लगाकर यानी जिसको हम अपने अल्फाज में गप शप कहते हैं, तो गप शप लगाकर बातें नहीं करें। तो यहाँ पर ये मुफस्सिरीन हजरात ने ये समझाया है हमें कि कोई ऐसी जगह, जैसे कोई घर होता है, घर के अंदर किसी आदमी ने क्या नाम है दावत दी है और किसी आदमी ने बुलाया है, तो उसके लिए फिर ये हुक्म है, क्योंकि घर के पहले तो उस मेज़बान को देखा जाए कि वो जो है गपशप लगाने की वजह से उसको तंगी तो नहीं हो रही, या उसके घर वाले डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं या तंगी हो रही है तो ये इंसान महसूस कर लेता है। तो क्या नाम है या आसपास से मालूम हो जाता है कि यार इसके घर वाले ऐसे हैं या इसके घर वाले ऐसे हैं। तो अगर इस तरह की कोई कैफियत हो तो फिर जो है वहां से उठ जाना चाहिए। हाँ,
اگر ایسا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ جہاں پر بھی ہم کھانا کھانے جاتے ہیں یا کوئی ہمیں دعوت کے لیے بلاتا ہے تو وہاں پر گپ شپ ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک چائے کا انتظام ہوتا ہے یا بوتل کا انتظام ہوتا ہے، تو گپ شپ تو وہاں پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں پر اگر ماحول ایسا ہے کہ وہ جگہ ایسی بنی ہے یا کوئی بیٹھک ہے یا کوئی گراؤنڈ ہے جہاں پر انہوں نے پروگرام بنایا تو وہاں پر جو ہے پھر گپ شپ لگانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ فانتشر ولا مز ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، بس یہ کہ تم جو ہے تکلیف دیتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تکلیف کیوں دیتے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کب جائیں گے، یہ کب جائیں گے، میرے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا جو بھی مسئلہ ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہ کب جائیں گے، تو یہ اٹھ ہی نہیں رہے، یعنی گپ باتیں کی جا رہی ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو یہاں پر یہ یؤذن نبی یہ فرما دیا کہ تم بے شک یہ کہ تم جو ہے تکلیف دیتے ہو نبی کو، فیستحیی منکم، پس وہ حیا کرتے ہیں تم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تو یہ بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں اب ان کو کیسے اٹھاؤں، یہ میرے گھر آئے ہوئے تو میں ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حیا کرتے تھے تھوڑا دل کے اندر کہ میں اب یہ میرے دوست بھی ہیں تو یہ میرے صحابی بھی ہیں، اب میں نے ان کو دعوت میں بلایا تو میں ان کو گھر سے اگر نکال دوں اور میں اگر ان کو یہ کہہ دوں کہ تم چلے جاؤ میرے گھر سے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس بات کے اندر تھوڑی سی حیا کر رہے تھے۔ تو واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات سمجھانی تھی میزبان اور مہمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ حیا کر رہے ہیں لیکن واللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں کرتا من الحق کی، حق بات کے اندر، یعنی جو بات حق ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قسم کا حیا نہیں فرماتے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو، کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان ازواج مطہرات سے سوال کرو متاعن، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو فَاسْأَلُوهُنَّ، پس تم ان سے سوال کرو مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے سے جب تم ان سے سوال کرو گے تو یہ تمہارے لیے آگے آ گیا ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے، یعنی جب تم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکو گے تو عورت کے دل کے اندر جو ہے کسی مرد کا کوئی خیال نہیں آئے گا، نہ ہی مرد کے دل کے اندر جو ہے کسی عورت کا کوئی خیال آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول سمجھانا تھا کہ جب بھی کوئی اجنبی مرد جو ہے وہ کسی عورت سے اگر بات کرنا چاہے، اگر کوئی چیز مانگنا بھی چاہے نا تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور عورت جو ہے وہ بھی ایک مضبوط آواز کے ساتھ جو ہے اس آدمی کو کیا نام ہے، جس طرح گھر کے اندر کوئی دروازے پہ کوئی آدمی آ جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ ایک مضبوط اور زوردار آواز کے ساتھ جو ہے اس کو پوچھے کہ آپ کون ہو، تو بالکل نرم اور دھیمی آواز کے ساتھ نہ پوچھے، چونکہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرد ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا دل جو ہے اس عورت کی طرف مائل ہو جائے، یا اس عورت کا جو دل ہے وہ اس آدمی کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عام مومنین کے لیے بھی حکم بھی فرما دیا کہ جب بھی تم اگر کسی اجنبی عورت سے بات کرنا چاہ رہے ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے لیے بھی پاکیزہ ہے، وما کان لکم ان تؤذوا، اور یہ کہ تم تکلیف نہ دو رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا، اور نہ ہی یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ، اس کی ازواج کے ساتھ، من بعد ہی ابدا، اس کی جانے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جو ہے ان کی ازواج سے نکاح نہ کرو۔ ایک یہاں پر یہ ایک اصول بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ عام مومنین یعنی مسلمان، ان میں سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا نکاح ہوا ہے، اب اس جوڑے میں سے اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب بیوی کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عدت گزارے 4 ماہ 10 دن،
4 ماہ 10 دن کے بعد جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ازواج مطہرات کو منع کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ خبردار آپ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ اور یہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کہ بے شک یہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی ایک ایسا کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، چونکہ اللہ رب العزت نے تمام ازواج مطہرات کو امت کی میں بنانا تھا اور امہات المؤمنین کہنا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیرہ، بس یہاں تک پڑھنا تھا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے زندگی رہی تو۔ عبد الماجد بھائی میں نے آپ کو ہوسٹ بنایا ہے۔ جی استاد جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔